اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، معزز خواتین و حضرات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 234۔ والذین، وہ لوگ جو یتوفون، وفات پا جائیں، منکم، تم میں سے، وَيَذَرُونَ، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، بیویاں، یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، بِأَنفُسِہِنَّ، اپنے آپ کو، اربعۃ، 4 اشہر، مہینے، وعشرن، اور 10 دن، فَإِذَا، پھر جب، بلغنا، وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی مدت، فلا جناح، تو نہیں گناہ، علیکم، تم پر، فی میں، ما، جو، فعلنا، وہ کریں، فی میں، انفسہن، اپنی جانیں، یعنی اپنے حق، بالمعروف، دستور کے مطابق، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو تم کرتے ہو اس سے، خبیر، باخبر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس عورت کی عدت کو بیان فرمایا ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن، وہ روکے رکھیں، بِأَنفُسِہِنَّ، اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، وعشرن، اور 10 دن۔ یہ عدت کی مدت اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ ایسی خاتون، ایسی عورت، ایسی لڑکی جس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ یہاں ایک پہلو بہت ضروری ہے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر کسی کا خاوند فوت ہوا چاند رات کو، یعنی کہ وہ اسلامی مہینے کی چاند کی پہلی تاریخ تھی، اس دن کو یا اس رات کو فوت ہوا، تو ایسی صورت میں جو 4 مہینوں کا حساب لگایا جائے گا، وہ 4 مہینوں کا حساب اس طریقے سے لگایا جائے گا کہ اسلامی مہینے اگر 29 کے ہوئے تو مہینہ کاؤنٹ ہو جائے گا، اگر اسلامی مہینے 30 دن کے ہوئے تو وہ 30 دن کاؤنٹ ہو جائیں گے، یعنی جو اسلامی مہینہ ہے اس مہینے کا اعتبار کیا جائے گا۔ 29 کا ہے تو مہینہ 29 پہ ہی پورا ہوگا، 30 کا ہے تو مہینہ 30 پہ ہی پورا ہوگا۔ لیکن اگر چاند رات کے بعد یا چاند رات سے پہلے، یعنی کہ درمیان کی کوئی تاریخ یا آخری کوئی تاریخ یا شروع کی کوئی تاریخ، پہلی تاریخ سے ہٹ کر اگر وفات ہوئی ہے تو اس صورت میں 30 دن ہی کاؤنٹ کیے جائیں گے، اور یہ عدت پوری 130 دن ہو جائے گی۔ اور وہ لمحہ جب آئے گا جس لمحے میں اس کا خاوند فوت ہوا تھا، اس ٹائم پہ جا کے اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہ 130 دن بن جائیں گے، 4 مہینے اور 10 دن، 130 دن بن جائیں گے۔ اللہ پاک نے مطلقہ عورت کی عدت، یعنی جس کو طلاق دی گئی ہے، اس کی عدت 3 حیض بیان فرمائی ہے۔ حاملہ عورت کی جو عدت ہے وہ بیان کی گئی ہے وضع حمل، یعنی کہ بچے کی پیدائش، اور جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت بیان کی گئی ہے 4 مہینے اور 10 دن۔ تو یہ جو اتنی طویل مدت بیان کی گئی، یہ کیوں بیان کی گئی؟ اب اس میں ایک ایسی عورت جس کو طلاق دی گئی ہے اور ایسی عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا، آپ ان دونوں عورتوں میں فرق ملاحظہ کریں۔ جس کو طلاق دی گئی ہے اس کے دل کے اندر اپنے خاوند کے بارے میں منفی جذبات ہیں، اگرچہ وہ اپنے خاوند سے بچھڑنے کا غم بھی رکھتی ہے، اپنے گھر کو چھوڑنے کا صدمہ بھی دل میں رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں خاوند کے لیے منفی جذبات ہیں، پچھلے خاوند کے لیے جس نے طلاق دے دی ہے۔ لیکن یہاں جو صورتحال ہے، جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، یہ ایک انتہائی شدید قسم کے صدمے میں مبتلا ہے، تو اس کے صدمے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے اتنی طویل اس کی عدت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ سوگ میں ہے، یہ غم میں ہے، یہ دکھ میں ہے، اس کے لیے فی الفور اپنے خاوند کے گھر کو چھوڑنا یہ ممکن نہیں ہوگا۔
آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کریم کس قدر انسانی جذبات اور انسانی احساسات کی قدر کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، ایسی عورتیں جن کے خاوند فوت ہو جائیں، ایسی عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن۔ اب یہ کہاں انتظار کریں، کہاں روک کے رکھیں اپنے آپ کو؟ یا تربصن، انتظار کریں، روک کے رکھیں۔ کہاں روک کر رکھیں؟ اپنے خاوند کے گھر میں، جو خاوند فوت ہو گیا اسی گھر میں یہ روک کے رکھیں، کیونکہ ان کے لیے فی الفور اس گھر کو چھوڑنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ بچے ابھی چھوٹے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کا ابھی اور کوئی گھر نہ ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اس کے ورثاء ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہ اس کو اپنے خاوند کے گھر میں رکنے دیں۔ اس کا آگے اتنی مدت کے اندر کوئی نہ کوئی سبب نکل ہی آئے گا، کوئی نہ کوئی سبب بن ہی جائے گا، اس کے اگلے گھر کا کوئی نہ کوئی انتظام ہو ہی جائے گا۔ اگر اس کو فی الفور اس گھر سے لا تعلق کر دیا جائے گا تو ایسی صورت میں وہ عورت کہاں جائے گی؟ اسے چھت کہاں سے ملے گی؟ اس کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ وہ کس کی نگرانی میں رہے گی؟ تو وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی رکے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب پہنچ جائیں اپنی اس مدت کو، پوری کر لیں اپنی یہ مدت، بلغنا پوری کر لیں، اجلہن اپنی عدت، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تم پر سے مراد کیا ہے؟ تم پر سے مراد ہے وہ لوگ جو اس کے ورثاء ہیں۔ فی ما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، فی ما فعلنا، اس میں جو وہ کریں، فی انفسہن، جو اپنی ذات میں وہ کرنا چاہتی ہیں، بالمعروف، مناسب طریقے سے۔ اچھا، اپنی ذات میں وہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ فعلنا فی انفسہن، اپنی ذات کے بارے میں وہ جو ڈیسیژن لینا چاہتی ہیں، جو فیصلہ کرنا چاہتی ہیں، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ لینا چاہیں انہیں وہ فیصلہ لینے دو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی ان کو آزاد ماحول دو اپنا فیصلہ کرنے کے لیے، اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ وہ اپنا نکاح اب کس مرد کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں۔ جس مرد کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تم ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ بننا، کیونکہ وہ بیچاری صدمے سے پہلے ہی چور چور ہے، وہ انتہائی غم اور دکھ کی کیفیت کے اندر مبتلا ہے، تو اس کے قلبی جذبات کا احساس کرنا، اسے مزید کوئی تکلیف دینے سے گریز کرنا، جو وہ ڈیسیژن لے، جو وہ ارادہ لے، جس مرد کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہے اسے معروف طریقے کے مطابق۔ لیکن عورت کو آزادی حاصل ہے۔ یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کریم نے کس حد تک بیوہ عورت کے لیے بھی احکام بیان فرمائے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بیوہ عورتوں کے اوپر لوگ انتہائی شک بھری نگاہیں رکھتے ہیں، انتہائی گندی اور میلی نگاہیں رکھتے ہیں۔ بیوہ عورت کا ہمارے معاشرے کے اندر کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا، اسے معاشرے کے اندر ایک نحوست کا نشان سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت اتنی منحوس ہے کہ اس عورت کی وجہ سے وہ خاوند جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، اسلام کے اندر ایسے کوئی تصورات اور اسلام کے اندر ایسے کوئی نظریات موجود نہیں ہیں کہ اس عورت کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے۔ آج بھی ہندوانہ معاشرے کے اندر وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، ستی کی رسم ہوتی ہے۔ ایک ستی کی رسم سے مراد یہ ہے کہ جب خاوند فوت ہو گیا ہے تو اس کی لاش جب جلائی جائے گی تو اس کی لاش کے ساتھ ہی زندہ عورت کو بھی جلا دیا جائے گا، اس قدر منحوس سمجھا جاتا ہے۔ بیوہ کے ساتھ نکاح کو بھی لوگ معیوب سمجھتے ہیں۔ لوگ جب رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں کنواری عورت چاہیے، ہم کنواری لڑکی کے ساتھ نکاح کریں گے۔ ہمارے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب پہلا نکاح ہوا تو آپ کا نکاح بیوہ عورت کے ساتھ ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، آپ بیوہ تھی اور عمروں کا بھی فرق تھا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال کی تھی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 سال کی تھی۔ عمروں کا فرق تھا، وہ بیوہ عورت تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح تھا اور آپ نے بیوہ کے ساتھ کیا، تو آپ نے ایک بیوہ کو اپنے نکاح میں لے کر آپ نے بیوہ عورت کے مقام اور مرتبے کو بیان فرما دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ اس کو ذلیل اور رسوا نہ ہونے دینا، اس کو عزت کا مقام دینا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ اللہ تمہارے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت تم اللہ کی نظر میں ہو۔ ایسا کوئی کام بھی نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے تم اللہ کی نظر میں گناہ گار ہو جاؤ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 235 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں تم پر، ولا اور نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فی میں ما جو، تم نے اشارہ کیا، بھی اس کے ساتھ، من خطبتی، من سے خطبتی کا معنی ہے پیغام نکاح، النساء عورتوں کو، او یا اکننتم تم چھپا لو، فی میں انفسکم اپنے دلوں، علم اللہ اللہ جانتا ہے، انکم کہ تم ستذکرونہن جلد ذکر کرو گے ان سے، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن نہ وعدہ کرو ان سے، سرن چھپ کر، الا مگر ان کہ تقولو تم کہو، قولاً بات، معروفاً دستور کے مطابق، ولا اور نہ، تعزمو ارادہ کرو، عقدتا گرا، ان نکاحی نکاح، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الکتاب عدت، اجلہ اس کی مدت، وعلمو اور جان لو، انہ کہ اللہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو، فی میں، انفسکم اپنے دل، فاحذروہ سو ڈرو اس سے، وعلمو اور جان لو، انا کہ اللہ اللہ غفور بخشنے والا، حلیم تحمل والا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے اسی بیوہ عورت کے قلبی جذبات اور احساسات کا پاس رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جب اس بیوہ عورت کے گھر میں لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے، اس بیوہ کے ورثاء کے پاس بیٹھیں گے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم خیال رکھنا، اب تم للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ اس عورت کی طرف دیکھو گے کہ یہ ہماری بیوی بن جائے، وہ حسین و جمیل بھی ہوگی، وہ وفا شعار بھی ہوگی، وہ نیک متقی اور پارسا بھی ہوگی، اور اس کا اپنے پچھلے خاوند کے ساتھ جو حسن سلوک ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے ہوگا، لیکن یہ بھی خیال رکھو کہ وہ عورت ابھی شدید صدمے میں ہے، اس کا پورا خاندان ابھی شدید صدمے میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس عورت کے ساتھ یا اس عورت کے ورثاء کے ساتھ تمہاری رشتہ داری بھی ہو، تو اپنی اس رشتہ داری کا بھرم رکھتے ہوئے، یا وہ جو فوت ہو گیا ہے خاوند، اس فوت شدہ خاوند کے ساتھ اپنی رشتہ داری کا بھرم رکھتے ہوئے ان کے جذبات کو کوئی ٹھیس نہ پہنچا کے آنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ اشارے سے پیغام نکاح دو، تم دو، بھی اس کے ساتھ، من خطبات النساء عورتوں کو پیغام نکاح، عورتوں کو پیغام نکاح تم اشارے میں دو، اشارے سے پیغام دو۔ اب یہ اشارے سے پیغام دینے کا مطلب یہ ہے، واضح طور پر دو ٹوک انداز میں دھڑلے کے ساتھ وہاں یہ اعلان نہ کر آؤ، اپنی زبان سے یہ نہ اگل آؤ کہ ہم اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں، نہ ایسا نہ کرو۔ اگر تمہارے دل میں کوئی ایسا جذبہ ہے بھی کہ تم بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو، تو پھر ایسے کرو، کوئی اشارے میں بات کر دو، کھلے لفظوں کے ساتھ بات نہ کرنا، کیونکہ یہ وہ عورت بھی صدمے میں مبتلا ہے، اس کا خاندان بھی صدمے میں مبتلا ہے، تو تم اگر شادی کا جشن منانا شروع کر دو گے تو یہ کتنی معیوب بات ہوگی، یہ کس قدر تمہارا انتہائی احمقانہ رویہ ہوگا اور پتھر دل ہوگا تمہارا کہ تم نے اس عورت کے جذبات کی کوئی قدر نہیں کی اور سیدھا وہاں پہ پیغام نکاح، کیونکہ نکاح کا جو پیغام ہوتا ہے یہ خوشی کی علامت ہے، مسرت کی علامت ہے،
تو ابھی وہ خوشی کی کیفیات میں نہیں ہے، ابھی وہ غم کی کیفیات میں ہے، تو نہ ایسے نہ کرو کہ تم وہاں کھلے لفظوں کے ساتھ نکاح کی بات کر کے آؤ، نہیں، تم مخفی لفظوں کے ساتھ کوئی اشارے میں بات کر دو۔ مثال کے طور پر میں مثال آپ کو دینے لگا ہوں، اشارے میں بات کیسے کی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک مرد جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ عورت بہت اچھی ہے، یہ بہت نیک خاتون ہے، کوئی اس طرح کی بات کر دو کہ جس سے صاف یہ اعلان نہ ہو کہ تم نکاح کا ارادہ رکھتے ہو۔ کوئی تعریفی جملہ، کوئی تعریفی کلمہ یہ کہہ دو کہ جس سے انہیں بھی احساس ہو جائے کہ یہ مائل ہیں نکاح کے لیے، کیونکہ اگر تم کوئی ایسا اشارہ کر آؤ گے اور ان کو بعد میں کوئی رشتہ آئے گا بھی، یعنی عدت کی مدت کے گزر جانے کے بعد 4 ماہ اور 10 دن کے گزر جانے کے بعد اگر کوئی انہیں نکاح کا پیغام آئے گا بھی، تو وہ تم سے پہلے ضرور پوچھ لیں گے کہ تم نے وہ جو بات کی تھی اس بات پر تم کیا ارادہ رکھتے ہو، اسے پورا کرنا چاہتے ہو یا پورا نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر تم کوئی اشارہ بھی نہیں کر کے آؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں تمہاری قلبی کیفیت کا بھی اندازہ نہ ہو سکے اور وہ تم سے پوچھے بغیر آگے نکاح کی بات کہیں اور چلا دیں اور تمہاری دل کی بات دل میں ہی رہ جائے۔ تو اس لیے کوئی اشارے میں بات کر کے آنا مناسب ہوگا، لیکن کھلے لفظوں کے ساتھ کوئی بات کر کے آنا نامناسب ہوگا، گناہ کی بات ہوگی۔ او اکننتم فی انفسکم، یا جو چھپائے ہو تم اپنے دلوں میں، اس سے مراد یہ ہے کہ تم جو، یعنی بہتر یہ ہے کہ تم اس بات کو چھپائے ہی رکھو، زیادہ افضل یہ ہے، بہتر عمل یہ ہے کہ تمہارے دل کی بات ابھی دل میں چھپی رہے، ابھی اس کا اعلان نہ کرو۔ یعنی 2 آپشن دے دیے گئے، یا تو کوئی اشارہ تم کر کے آ سکتے ہو، اشارے کنائے کے اندر کوئی بات کر کے آ سکتے ہو، مخفی لفظوں کے ساتھ کوئی بات کر کے آ سکتے ہو، یا پھر تم اسے دل میں چھپائے ہی رکھو، نہ کرو، اشارے میں بھی بات نہ کرو۔ ابھی غم ہے، ابھی دکھ ہے، ابھی صدمے کی کیفیات ہیں، ابھی تعزیت کے دن ہیں یہ والے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے، یعنی ایک وقت آئے گا کہ تم ذکر کرو گے اور تمہارا ذکر کرنا اچھا بھی لگے گا کہ تم اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اس کا ذکر کرو گے، لیکن ابھی نہ کرو، ابھی روکے رہو، ابھی اپنی زبان کو روک کے رکھو، ابھی اپنی زبان کے اوپر قفل لگا لو، تالا لگا لو، ابھی اپنے آپ کو روک کے رکھو۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، البتہ نہ وعدہ لینا ان سے خفیہ طور پر بھی۔ یہ اللہ پاک نے ایک اور امکان کی بات کر دی کہ ممکن ہے کہ تم وہاں وعدہ بھی کر کے آ جاؤ۔ یعنی دیکھیں نا اللہ پاک نے کس قدر پابندیاں بیان فرما دی۔ یہ بیوہ عورت کے قلبی جذبات کا بھرم رکھا جا رہا ہے، اس کے دلی اور قلبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے روکا جا رہا ہے۔ وعدہ بھی نہ کرنا، کوئی مخفی لفظوں کے ساتھ بھی کوئی وعدہ نہ کر کے آنا کہ ہم فلاں تاریخ کو جناب نکاح کا جشن کریں گے، نکاح کی تقریب کریں گے، کوئی دن طے کر کے نہ آنا، کوئی وعدہ لے کے نہ آنا، نہ تم کوئی وعدہ دینا اور نہ اس عورت سے کوئی وعدہ لینا، نہ اس عورت کے خاندان سے ورثاء سے کوئی وعدہ لینا۔ یہ دل کی بات ابھی دل میں رہنے دو، الا سوائے یہ کہ ان تقولوا، تم کہہ دو، قولا معروفا، شریعت کے مطابق کوئی بات کر دو، شریعت کی حدوں کے اندر رہتے ہوئے کوئی بات کر دو۔ جیسا کہ میں نے مثال دی کہ کوئی تعریفی جملہ ادا کیا جا سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی اور نہیں کہا جا سکتا، وہ بھی اتنی سی بات ہوگی جو مناسب بات ہوگی، مناسب الفاظ کے ساتھ بات ہوگی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آج کس قدر ہم شریعت کی حدوں کو پھلانگ چکے ہیں۔ جو ہمارے ہاں عدت کا تو خیر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، عدت کے دنوں کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ بے شرمی کی باتیں، بیہودہ باتیں وہ تک شروع ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنی شریعت کی مکمل پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اسی بات کو اللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں بیان کر رہا ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا، اور نہ کوئی عزم کر لو، نہ کوئی پکی کر لو، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، نکاح کی کوئی تاریخ مقرر کر کے نہ آ جاؤ۔ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی انتہا کو۔ الکتاب عدت، اجلہ اپنی مدت کو یا اپنی انتہا کو، یبلغ پہنچ جائے، یہاں تک کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن جو اللہ پاک نے
عورت کی عدت بیان فرمائی ہے، جب تک وہ نہ گزر جائے اس وقت تک تم نکاح کی کوئی تاریخ بھی پکی نہیں کر سکتے، نکاح کا کوئی دن بھی تم طے نہیں کر سکتے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ تو اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غفور حلیم اللہ بہت بخشنے والا بڑے حلم والا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کے اندر چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کہیں عبور نہ کر بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کی یہ حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ احکام ہیں، اس سے ڈرتے رہنا، پابندی کرنا اللہ تعالیٰ کے احکام کی۔ جان لو اللہ بخشنے والا بھی بڑا ہے اور بردبار بھی بڑا ہے، بڑے تحمل والا ہے، وہ جلدی عذاب بپا نہیں کرتا، وہ انتہائی برداشت والا ہے، اس کے اندر ٹالرنس ہے، تحمل ہے، اور لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہے تمہارے احوال پر۔ تمہارے دماغ کی سطح کے اوپر اگر خیال کی کوئی لہر آتی ہے اللہ تعالیٰ اس لہر کو بھی جانتا ہے، تو اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس عورت کے بیوہ عورت کے جذبات سے کوئی کھیل نہ کرنا، اسے کوئی ٹھیس نہ پہنچانا، وہ بیچاری انتہائی شدید صدمے کی کیفیات سے پہلے ہی دوچار ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے احکام کی بجا آوری اور ان احکام کو پوری دنیا کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کا نور، فہم اور فیضان عطا فرمائے۔